وہ ہے دعائے کمیل میں نا کہ اللہ نے سب کے کاندھے پہ 2 فرشتے بٹھال رکھے ہیں. کاہے کے لیے؟ لحفظ ما یکون منی، تاکہ جو ہم سے صحیح غلط ہو رہا ہے سب کو نوٹ کرتے جائیں. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، اور تو بھی پیچھے سے ان کی نگرانی کر رہا ہے. تو اب اس کے بعد تو فرشتوں سے کوئی چوک ہو نہیں سکتی. قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کو جو حکم دے دیا گیا اس میں یہ نافرمانی کر نہیں سکتے. مگر اسی کے فوراً بعد جو جملہ دعائے کمیل میں مولا کا جملہ ہے، وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، اور پالنے والے تو وہ بھی دیکھ رہا ہے جو ان فرشتوں سے چھپا رہ جاتا ہے. تو یہ تو عقل سے باہر کی بات ہے، ان سے کیسے چھپا رہ جائے گا؟ تو اس کے جواب میں جو علماء ہمارے فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرشتوں سے چھپا نہیں رہ سکتا کوئی معاملہ، لیکن بسا اوقات اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا لگاؤ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو کچھ ایسے بھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ فرشتوں سے اس گناہ کو خود چھپا دیتا ہے کہ میں جانوں، میرا بندہ جانے، ان کو بھی پتہ نہ چلنے پائے. تو اتنا کریم ہے خدا، بہانہ ڈھونڈتا ہے. نماز جنازے میں شرکت فرماتے ہیں نا آپ حضرات، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. تو سوال یہ ہے کہ وسیع حسن صاحب مر گئے، اب وثیقہ پورا پہنچا ان کے گاؤں، اب تو بڈھوں میں حجت صاحب بچے ہیں، تو کل تو بزرگ چلے گئے بیچارے. تو یہ ہوا کہ بھیا آپ ہی پڑھا دیجئے نماز. حجت صاحب بیچاروں نے نماز پڑھائی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جلال پور والوں کو تو پتہ نہیں کہ ہم کیا ہیں، لیکن جن کے بیچ ہم 30 سال سے ہیں فیض آباد میں، وہ تو ہم کو اچھی طرح جانتے ہیں نا سب کچھ. اور گاؤں والے کو بھی پتہ ہے ساتھ پشت کا. جب نماز ختم ہو گئی تو جو علاقے کے مولوی لوگ تھے انہوں نے حجت صاحب کو پکڑ لیا. اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو حجت صاحب سے کبھی ملاقات قاعدے سے ہے کہ نہیں ہے، یہ تو مجلس میں آئے. تو ان سبوں نے آگے گھیر لیا، مولانا تو نماز میت پڑھاوت رہو کہ جھوٹ بولت رہو. تو اب حجت صاحب پریشان بیچارے، بیٹا، یہ بالکل مودی انداز میں کہہ رہا ہوں، ارے بیٹا میں نے کیا کہہ دیا؟ تو لڑکوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کتنے بدماش تھے مرحوم. تو جواب کیا ہوگا؟ آپ بھی نماز پڑھاتے ہیں، آپ بھی پڑھاتے ہیں، آپ بھی، کیا جواب ہے سوائے اس کے اے بھیا ہم نے نماز میت گڑھی تو ہے نہیں، ہم کو تو ایسے ہی لکھ کے ملا ہے نا. تو جب لکھ کے ملا ہے اس کا مطلب خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے کہیں، تو خدا کیوں چاہتا ہے؟ جبکہ آپ جب دین پڑھیے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری ہے یہ نہیں ہے نا. اور اللہ نماز کے نام پہ جھوٹ بلوائے رہا ہے. سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ تو اس کا جواب دیا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ کیوں. اب امام فرماتے ہیں روایت ہے کہ اگر کسی کے جنازے پر 40 لوگ کھڑے ہو جائیں اور 40 لوگ یہ کہہ دیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میں اس لا خیرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے، تو ایک طرح کی گواہی دے رہے ہیں آپ نا. تو دنیا کچہری میں دنیا بھر کی جرا ہوگی، لیکن وہاں امام فرماتے جیسے آدمی کہتا ہے آواز قدرت آتی ہے قد عجزت شہاداتکم، تمہاری گواہی قبول. اب اس کے بعد کا جملہ سنیے، خدا فرماتا ہے کہ یہ تو اس کی گواہی دی ہے تم لوگوں نے جو تم کو پتا تھا. جو ہم کو پتا تھا بھائی، جب فرشتوں کو کچھ نہیں معلوم ہوتا بعض اوقات، تو ہم لوگوں کے کیا اوقات ہے؟ تو تم انسان ہو کے تم کو پتا تھا اور تم دود رہے ہو، یہ دود نہیں نہ ہوا؟ تو تم انسان ہو کے تم کو پتا ہے اور تم کہہ رہے ہیں نہیں اللہ میاں ہم کچھ نہیں جانتے. تو جب انسان ہو کر کے تم کہہ رہے ہو کچھ نہیں جانتے، تو میں تو ارحم الراحمین
تو جاؤ، تم نے جو گواہی دی وہ تو معافی ہوا، جو تم لوگ نہیں جانتے تھے میں جانتا تھا، میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ صلوات پر محمد، آپ غور کر رہے ہیں؟